جو سب سے اہم جلوہ ہے وہ یہ کہ ان سے دین لیا جائے۔ بہت سارے لوگ عالم اسلام میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بہت بلند و اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن انہیں اپنے عام فقہا جیسا بھی احترام نہیں دیتے دین لینے کے اعتبار سے، اپنے عام راویوں جتنا بھی احترام نہیں دیتے احادیث لینے کے اعتبار سے۔ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک موضوع کہ جو خود روایات میں نہیں ہے کہ انہیں ضعیف کہہ کے چھوڑا جا سکے اور جان چھوڑائی جا سکے، بلکہ ان کے فقہا کے درمیان ہے، اور اس بارے میں ہمارا پورا ایک لیکچر بھی ہے کہ بہت سارے فقہا نے کہا کہ اجماع اہل البیت لیست بحجت، کہ اہل بیت کا اجماع حجت نہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں، آپ کے فقہا ایک تو نظر آ رہا ہے کہ اہل بیت سے دین نہیں لے رہے، اہل بیت سے روایات نہیں لے رہے، لیکن دوسری جانب نظر آ رہا ہے کہ اہل بیت کا اجماع بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور دوسری جانب ہمیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اہل بیت میں سے کسی کا یہ ایک کا بھی یہ قول ہے تو ہمارے نزدیک وہی حجت ہے۔ اب ایک جانب اجماع اہل بیت حجت نہیں، اور دوسری جانب کہیں سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ قول اہل بیت ہے تو وہ حجت ہے، اور وہی قول رسول ہے، وہی قول خداوند تبارک و تعالی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ البتہ جب لفظ اجماع کا ذکر ہوا تو ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے چلیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب کہتے ہیں اجماع، مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے کہ فقہ کے اہم ترین مبانی کیا ہیں تو قرآن و سنت و اجماع و عقل، عقل سے مراد کیا ہے؟ جو چاہے عقل لڑا دیں؟ عقل سے مراد یہ ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو واجب ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے، تو عقل یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے وضو واجب ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے، غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے، تو عقل کا حکم کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے غسل اور وضو واجب ہے۔ عقل کی یہ معنی ہے نہ عقل سے یہ مراد کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ عقل سے مراد وہ قیاس نہیں ہے ابو حنیفہ والا، ایک مشہور گفتگو چل رہی ہے، اس وقت آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ہم نے بھی اس پر ڈسکشن کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ کا قیاس، تو اس کی مثال پہلے ہم لوگ دیتے تھے لیکن اب وہ خود دے رہے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو گناہ کے لیے اجرت دیتا ہے تو اس پہ سزا نہیں ہوگی بقول ابو حنیفہ، لا حد لہ، اس پہ حد نہیں، نہ اس پر نہ اس خاتون پر۔ کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں اس نے یہ قیاس کیا ہے، یہ قیاس کی اہم ترین مثال ہے۔ کیا قیاس ہے؟ کہ یہاں پر جو اس نے اجرت دی ہے اس میں شباہت ہے مہر کی، یہ ہے قیاس ابو حنیفہ، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی قیاس نہیں ہے، عقل کا ایسا کوئی استعمال، قرآن اور سنت، یہ عقل ڈسکس ہو گئی۔ اجماع سے کیا مراد؟ یعنی اگر تمام دنیا کے شیعہ سنی علماء مل کے کہیں کوئی بات تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ تمام دنیا کے شیعہ علماء کوئی بات کہیں کہ یہ حرام ہے تو کیا حرام ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں اجماع سے مراد ہے کہ علماء کا ایسا قول پوری تاریخ میں کہ جس سے یہ یقین ہو رہا ہو کہ یہ کسی حدیث پہ اس کا دار و مدار ہے اور انہوں نے یہ قول معصوم سے لیا۔ تو ایسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی کہ اجماع حجت ہے کب کہ جب وہ کاشف ہو قول معصوم کا، یعنی اس سے کشف ہو رہا ہو کہ نا معصوم کا قول یہی تھا، ہم تک روایت نہیں پہنچی ہے لیکن یہ غیبت صغریٰ سے کبریٰ تک کے سارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس زمانے کے علماء کے پاس ایک روایت تھی جو فی الحال ہمارے پاس کتابوں میں نہیں، نہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ ہم نے ذرا سا ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے، اور جو دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے۔ بس اہل بیت کو ماننے کا جو اہم ترین مصداق ہے وہ یہ کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قرآن کو بھی اہل بیت سے سمجھنا ہے اور جو سنت لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اہل بیت سے لینی۔ اب یہاں پر بھی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں کہ جی ہم سنت کو نہیں مانتے، نا ہم سنت کو مانتے ہیں، وہ سنت جو اہل بیت سے ملی، نہ کہ وہ سنت کے جو ابو ہریرہ سے یا کعب الاحبار سے یا تمیم داری سے یا جناب عائشہ سے یا عبداللہ ابن عمر سے ملے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر خدشات ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ حضرت عائشہ کو قول کیوں نہیں لیتے؟ بابا یوں نہیں لیتے کہ وہ خطرہ ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر سنن داؤد میں ہے کہ جس کے لیے وہ پسند فرماتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور آ کے بیٹھ سکے بغیر پردے کے، تو فرماتی تھی جاؤ میری بھانجی بھتیجیوں کا دودھ پی کے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا بدعت شروع کی ہے، یہ کیا فتنہ شروع کیا ہے، یہ کیا فساد شروع کیا ہے، یہ کیا گناہ شروع کیا ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ تو کہا قرآن میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی وفات ہوئی تو ہم لوگ ان کے کاموں میں مصروف ہو گئے. دخلت الداجن، ایک بکری داخل ہو گئی اور اس نے قرآن کے چند اوراق کھا لیے اور اسی میں یہ چیز قول سنن ابن ماجہ. اب اگر ایک خاتون اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر جھوٹ بولیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں بھی رسول کو ناراض کریں اور قرآن مجید اعلان کرے فقط سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور پھر نبی کے داماد اور وصی اور خلیفہ اور خود ان کے حساب سے چوتھے خلیفہ سے جنگ کرے اور 10,000 سے 36,000 لوگ مارے جائیں، تو ان کی بات کا ہم کیا اعتبار کریں؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فضائل تو ان سے لے لیے، یہ ساری دنیا کا عقلی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک فاسق ترین آدمی یہ کہے کہ میں قاتل نہیں ہوں تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، حتیٰ کوئی عادل ترین کہے تو بھی نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر ایک فاسق آدمی یہ کہے کہ میں قاتل ہوں، یہ قاتل نہیں ہے، تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ قانون یہ ہے ساری دنیا میں کہ اگر دشمن کوئی تعریف کرتا ہے تو لی جاتی، اور خصوصاً ایک قانون ہے الفضل ما شہادت بہ الاعداء، الفضل ما شہد بہ الاعداء، کہ فضلیت اصل میں تو وہ ہے کہ جو دشمن بیان کرے. تو ہم وہ قول نہیں لے سکتے کہ جہاں پر خطرہ ہو، لیکن ہم وہ قول لے سکتے ہیں کہ جو قرآن یا حدیث کے اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق ہوگا، وہ لے لیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب حدیث ثقلین کے جسے ہم نے خطبے میں بیان کیا، جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے تو ہے، لیکن جس وقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے بلند تر سلام، اب یہ حکم ہمارے لیے ہے، پتہ ہمارے لیے ہے، لیکن آیا اشرف الانبیاء نے ہمیں مخاطب ہو کے فرمایا تھا ڈائریکٹ سامنے؟ اصل میں یہ حکم کس کے لیے تھا؟ اصل میں تو یہ حکم اصحاب کے لیے تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو ہر تعریف کے مطابق جو سن رہے تھے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قطعاً صحابہ تھے. ان سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان اے اصحاب دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کتاب خدا اور میری اطرت. جب تک تم لوگ، نہ کہ وہ لوگ کہ جو میرے بعد آئیں گے صرف وہ بھی، لیکن سامنے تاکید کس سے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے. کس سے؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین سے. اور کس سے؟ قرآن سے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ جب تم ان سے وابستہ ہوگے آٹومیٹکلی حوض تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمسک بقرآن اور علی و فاطمہ و حسن و حسین، یعنی اہل بیت علیہم السلام. لیکن اگر تمسک نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو گمراہی ہے. اگر تمسک نہیں کیا تو گمراہی ہے. تصور کریں کہ جو لعنتیں بھیجیں اور جنگیں کریں، ان کا کیا؟ تمسک نہ کرنے والے تو گمراہ ہیں. یعنی تصور کرنے کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک کیا حوض کوثر پہ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک نہیں کیا، بالکل خاموش ہیں، ادھر ادھر لگے کسی کام میں، وہ بھی جہنم میں. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے تمسک تو کجا، تلوار کھینچیں، ڈرائیں، دھمکائیں، گھر کو آگ لگائیں، قتل کریں، اسیر کریں، مال لوٹیں، جعلی حدیثیں بنائیں، لعنت بھیجیں، گالیاں بھیجیں. یہ فقط جہنمی نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومن و جن و انس کی ہر وقت لعنت ہے، اور جہنم کے بدترین گڑھے میں ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بے شمار.